السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے حماد اور آپ دیکھ رہے ہیں لیٹ یو نو چینل۔ دوستوں، آج کا موضوع بہت ہی خاص ہونے والا ہے کیونکہ آج میں بات کرنے جا رہا ہوں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دوستوں، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر سال خوش نصیب لوگ اس جگہ پر آ کے درود پاک پڑھتے ہیں۔ یہ یقیناً دنیا کے 7 بلین لوگوں سے کہیں زیادہ خوش نصیب ہوتے ہیں۔ دوستوں، اس گنبد کو دیکھنے اور اس کے اندر کی خوبصورت جالیوں کو ہاتھ لگانے کی خواہش ہر ایک امتی اپنے دل میں رکھتا ہے۔ اربوں لوگوں میں یہ لوگ اتنے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ ان کو اس مقدس شہر میں آنے کا موقع ملا۔ دوستوں، ان میں سے چند لوگ تو اس سے بھی زیادہ خوش نصیب ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جانے کی سعادت دی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ لوگ انگلیوں پر بھی گنے جا سکتے ہیں کہ جنہوں نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کے مناظر سے اپنے دل و دماغ کو ٹھنڈک پہنچائی۔ ایسی ہی ایک شخصیت جن کا نام شاہ فیصل ہے، ان کو بھی اپنی زندگی میں ایک بار مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر جانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ جب شاہ فیصل مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں لوہے کے کچھ صندوق رکھے ہوئے ہیں۔ شاہ فیصل نے ایک کمیٹی تشکیل کی اور انہوں نے صندوقوں کو کھولنے کا حکم دیا۔ ان صندوقوں کے اندر سے جو نکلا وہ آپ کو یقیناً نامعلوم ہوگا۔ دوستوں، جب شیخ آئز جو کہ شاہ فیصل کے ساتھ ہی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر داخل ہوئے تھے، بتاتے ہیں کہ شاہ فیصل نے مسجد نبوی سے باہر جانے کے بعد ایک حکم نامہ جاری کیا جس میں صندوقوں کو کھولنے کا حکم دیا۔ دوستوں، جب شاہ فیصل کے حکم کے بعد شیخ آئز اور ایک شخص جو کہ زیورات کا ماہر تھا کو لے کر روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر داخل ہوئے۔ شیخ آئز بتاتے ہیں کہ صندوق لاک تھے۔ جب ان صندوقوں میں سے پہلے ایک صندوق کو کھولا گیا تو اس میں سے سونے کے زیورات نکلے۔ پھر دوسرے صندوق کو کھولا گیا تو اس میں دیکھا کہ اس میں چاندی کی زنجیریں تھیں جو کہ کسی زمانے میں خانہ-e-کaba اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسلک کچھ اشیاء ملیں اور اس کمیٹی نے 15 روز تک وہاں کا جائزہ لیا اور بعد میں ملنے والی اشیاء کو مدینہ کے میوزیم میں رکھ دیا تاکہ عام لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسلک چیزوں کو دیکھ سکیں۔ دوستوں، لیکن یہاں یہ بات بتانا بھی ضروری ہے کہ شیخ آئز بھی اصل قبر مبارک تک اصل رسائی نہیں رکھتے تھے۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجر مبارک میں ہوا اور وہیں آپ کی تدفین ہوئی۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہیں مدفون ہیں۔ اس کا مطلب کہ روضہ مبارک میں 3 قبریں موجود ہیں۔ یعنی اگر آپ کو انٹرنیٹ پہ روضہ رسول کے اندر کی تصویر ملے تو وہ اصلی نہیں، کیونکہ دنیا میں کہیں بھی روضہ مبارک کی اصل تصویر موجود نہیں۔ اس لیے اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک گیا تھا تو یہ تقریباً 550 سال پرانا واقعہ ہے۔ دوستوں، جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے احباب کی قبریں ہیں اس کے آس پاس 4 دیواری ہے۔ اس 4 دیواری کے بعد بھی ایک دیوار ہے جو کہ 5 کونوں پر مشتمل ہے۔ یہ خصوصی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دورہ خلافت میں بنوائی تھی اور اس 5 کونی دیوار کا مقصد اسے خانہ-e-کaba کی مشابہت سے بچانا تھا۔ اس 5 کونی دیوار کے اوپر ایک سبز رنگ کا کپڑا یا غلاف ڈلا ہوا ہوتا ہے۔ آج تک جو بھی سربراہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر داخل ہوا ہے وہ اس 5 کونی دیوار پہ پڑے سبز پردے تک ہی جا پاتا ہے۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آنے والے حضرات کو روزہ مبارک کی جالیوں میں سے جھانکنے پر یہی سبز رنگ کا پردہ نظر آتا ہے۔ جیسا کہ دوستوں میں نے آپ کو بتایا کہ شیخ آئز بھی حجر مبارک میں اصل رضائی نہیں رکھتے تھے دوستوں، لیکن ایک انسان نے اس حجر مبارک کے اندر جانے کی سعادت حاصل کی۔ جب 800 ہجری میں حجر مبارک کی دیواریں کمزور پڑ گئیں تو علامہ نور الحسن اصمہودی وہیں تھے اور انہیں ان دیواروں کو پھر سے تعمیر کروانے میں حصہ لینے کی سعادت حاصل ہوئی۔ دوستوں، علامہ اصمہودی لکھتے ہیں کہ 14 شعبان 881 ہجری میں 5 دیواری کو مکمل ڈھا دیا گیا تو دیکھا کہ اندر کی 4 دیواری میں بھی دراریں پڑی ہوئی ہیں، چنانچہ وہ دیوار بھی گرا دی گئی۔ وہ لکھتے ہیں کہ اب ہماری آنکھوں کے سامنے وہ مقدس حجرہ تھا اور مجھے داخلے کی سعادت ملی۔ لکھتے ہیں جیسے ہی میں اس مقدس حجرے میں داخل ہوا تو خوشبو کی ایک ایسی لہر آئی جو میں نے کبھی زندگی میں نہ سونگھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دونوں خلفائے راشدین کی خدمت میں ادب سے سلام پیش کیا۔
وہ کمرہ کالے پتھروں سے بنا ہوا تھا جو خانہ-e-کعبہ میں استعمال ہوا ہے، اور ان 4 دیواروں میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ میری پوری توجہ ان 3 قبروں پر مرکوز تھی۔ تینوں تقریباً زمین کی سطح کے برابر تھیں، صرف ایک قبر زمین سے ذرا اٹھی ہوئی تھی، وہ شاید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک حجرہ نبوی کی جنوبی سمت میں دفن کیا گیا ہے۔ حجرہ کی دیوار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرقد مبارک کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک مغرب کی سمت اور پاؤں مشرق کی سمت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک قبلہ رخ رکھا گیا۔ جب خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو انہیں بھی اس حجرہ مبارک میں دفن کیا گیا، اور ان کا سر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں سے ذرا نیچے رکھا گیا۔ جب خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی حجرے میں دفن ہونے کی اجازت چاہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے اصرار کرتے ہوئے اجازت دے دی، جبکہ اس سے پہلے وہ خود یہیں دفن ہونے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حجرے میں ایک دیوار کھینچ دی، اور یوں یہ حجرہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ حرمین شریفین کے محقق الہاشمی لکھتے ہیں کہ حجرے میں داخل ہونے کا واحد راستہ مشرقی دروازہ ہے جو سبز رنگ کا ہے اور جو 600 برس سے زیادہ پرانا ہے۔ داخل ہونے کے بعد سامنے ایک سفید رنگ کا سنگ مرمر ہے جس کو شاہ فیصل کے دور میں بنایا گیا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تخت ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حکمرانوں کی طرف سے قیمتی تحائف کو رکھا جاتا ہے۔ اس کے عقب میں ان کی محراب ہے۔ اس تخت میں موجود ان تحائف کو استنبول پہنچا دیا گیا، جو کہ استنبول کے ایک محل میں آج بھی وہاں محفوظ ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو روزہ رسول پہ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کی میری اس ویڈیو نے آپ کے علم میں اضافہ کر دیا ہوگا۔ ایسے ہی مزید انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملے اور آپ اسی طرح اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔